السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، اس کو بھی ضرور دیکھیں۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے حضرت اسحاق علیہ السلام کے حالات و واقعات کا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت سنائی کہ سارہ کے بطن سے بھی تیرا ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام اسحاق رکھنا۔ سورہ ہود آیت 69 تا 73 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور بلا شبہ ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے۔ انہوں نے ابراہیم کو سلام کیا اور ابراہیم نے سلام کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابراہیم بچھڑے کا بھنا گوشت لایا، اور جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھتے تو ان کو اجنبی محسوس کیا اور ان سے خوف کھایا۔ وہ کہنے لگے، خوف نہ کرو، ہم لوط کی قوم پر عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی سارہ کھڑی ہوئی ہنس رہی تھی۔ پس ہم نے ان کو اسحاق کی اور اس کے بعد اس کے بیٹے یعقوب کی بشارت دی۔ سارہ کہنے لگی، کیا میں نگوڑی بڑھیا جنوں گی؟ اور جب کہ ابراہیم میرا شوہر بھی بوڑھا ہے؟ واقعی یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تو خدا کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ اے اہل بیت، تم پر خدا کی رحمت و برکت ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالی ہر طرح قابل حمد اور بہت بزرگ ہے۔ قرآن مجید کے مطابق آپ اللہ کے نبی تھے، اور بائبل کے مطابق آپ ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے، اور سارہ آپ کی والدہ تھیں۔ آپ پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور سارہ کی عمر 90 سال تھی۔ جائے پیدائش و وفات سرزمین شام ہے۔ بائبل نے اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا ہے، لیکن علماء اسلام کی اکثریت کا نظریہ تو یہ ہے کہ وہ اسحاق علیہ السلام نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال کے چھوٹے تھے۔ ختنہ۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام 8 دن کے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ختنہ کرا دی۔ بائبل کا بیان ہے، اور ابراہام نے جیسا کہ خدا نے اسے حکم دیا اپنے بیٹے اسحاق کا جب وہ 8 دن کا ہوا ختنہ کر دیا۔ اور ختنے کا یہ دستور آج بھی یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں موجود ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی ابراہیم علیہ السلام کے بھائی نحور کی پوتی ربیقہ، بعض جگہ رفقہ بھی لکھا ہے، سے ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 40 برس کی تھی۔ آپ کی دعا سے 20 سال بعد جڑواں لڑکے عیسو اور یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ عیسو سے بنی ادوم اور یعقوب علیہ السلام سے، جن کا لقب اسرائیل تھا، بنی اسرائیل کی نسل چلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس یا بیت المقدس میں، جبکہ دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بیٹے عیسو سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی اپنے چھوٹے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ عیسو شکاری تھے اور بوڑھے ماں باپ کو شکار کا گوشت لا کر دیتے تھے، اور یعقوب خیمے ہی میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے، جبکہ وہ بہت بوڑھے اور ضعیف البصر ہو گئے تھے، چاہا کہ عیسو کو برکت دیں، اور ان سے کہا کہ جا شکار کر کے لا اور عمدہ کھانا پکا کر میرے سامنے پیش کر۔ رفقہ یا ربیقہ نے یہ سنا تو دل سے چاہا کہ یہ برکت یعقوب کو ملے۔ فوراً یعقوب کو بلا کر کہا کہ جلدی عمدہ کھانا تیار کر کے باپ کے سامنے لے جا اور دعائے برکت کا طالب ہو۔ یعقوب نے نام بتائے بغیر ایسا ہی کیا، اور اسحاق علیہ السلام سے دعائے برکت حاصل کر لی۔ جب عیسو آئے اور انہوں نے سب قصہ سنا تو انتہائی ناگواری محسوس کی، اور یعقوب سے کینہ رکھنے لگے۔
तब रफ़क़ा या रबीका ने याकूब को राय दी कि वो यहाँ से अपने मामू लाबान के पास कुछ दिनों के लिए चले जाएं। याकूब मामू के यहाँ पहुँचे और वहीं कुछ मुद्दत गुजारी। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की वफ़ात। तौरात से पता चलता है कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने 180 साल की उम्र पाई। वल्लाहु आलम। बाइबल का बयान है 20 साल लाबान के लिए काम करने के बाद याकूब घर वापस आया। उसने अपने जुड़वा भाई ईसू के साथ सुलह कर ली। फिर उसने और ईसू ने अपने वालिद इसहाक़ को 180 साल की उम्र में मरने के बाद हिब्रून में दफन किया। तदफीन का मकाम। मकामी रिवायत के मुताबिक हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और रबक़ा अलैहिस्सलाम की कब्रें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम की कब्रों के साथ बुज़ुर्गों के गार में हैं। तो ये था हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का वाक़या। अब इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।